پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ اس حدیث کے اندر فرمایا کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے۔ آئینہ ہر ایک جانتا ہے، ہر آدمی آئینے کو سمجھتا ہے، جانتا ہے آئینے کا کام کیا ہے۔ محدثین نظام فرماتے ہیں آئینہ کا کام یہ ہے کہ آئینہ اپنے سامنے والے کو، جو اس کے سامنے آ کر کھڑا ہے، اس کے داغ اور دھبے کو بتائے۔ یہ کس کا کام ہے؟ آئینہ کا کام۔ آئینہ کا کام کیا ہے؟ اس کے چہرے کے ہر داغ اور دھبے کو بتانا ہے کہ تیرے چہرے کے اوپر یہ بدنما نشان لگا ہوا ہے، اسے صاف کر۔ یہ آئینہ کا کام ہے۔ اب آئینہ کا جب اتنا کام ہے، اس سے آئینہ سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ آئینہ جو بتاتا ہے، یہ آئینہ دیکھنے والے کو صرف بتاتا ہے، کسی اور کو نہیں بتاتا۔ آئینہ اس کے سامنے کھڑے ہونے والے کو ہی صرف بتاتا ہے کہ تیرے چہرے پر یہ بدنما داغ ہے، اسے صاف کر۔ یہاں پر حضور نے کیا فرمایا؟ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے کیا ہے؟ آئینہ ہے۔ اب اگر کسی مومن کو کسی مومن کے اندر کوئی ایسی چیز نظر آئے جو قابل اصلاح چیز ہے، کوئی قابل اصلاح چیز ہے، کسی گناہ میں مبتلا ہے، مثال کے طور پر ایک مومن بھائی اور دوسرا مومن بھائی اسے دیکھ رہا ہے۔ اب اس دوسرے مومن بھائی کا کام یہ ہے کہ اس کو الگ میں لے جا کر اس گناہ سے بچائے اور اس گناہ سے بچنے کی ترغیب دے کہ دیکھ بھائی، یہ جو تیرے اندر یہ گناہ عادت ہے، یہ بہت خراب عادت ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ تو کیا کرنا ہے؟ اس کو سرے عام ہر ایک کے سامنے رسوا نہیں کرنا ہے، ذلیل نہیں کرنا، اس لیے کہ آئینہ کا کام وہ ہے ہی نہیں کہ ہر ایک کو وہ بتاتا پھر بتائے گا اسے ہی کہ اس کے سامنے کھڑا ہے۔ تو اب مومن ایک مومن کے لیے آئینہ ہے، تو اب ایک مومن بھائی کا اگر ایک دوسرے مومن کی اصلاح کرنی ہے تو اس کو سرے عام رسوا ذلیل کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کو تنہائی میں لے جا کر وہ بات بتانا ہے کہ آپ کے اندر یہ کمی ہے، اس کمی کو دور کرو، یا آپ گناہ کے اندر مبتلا ہے، اس گناہ سے آپ باز کرو۔ تو خیر خواہ ان کو رسوا اور ذلیل کرنے کے مقصد سے نہیں، اس لیے کہ آئینہ کسی کو ذلیل اور رسوا نہیں کرتا۔ تو اسی طریقے سے ایک مومن کا کام یہ ہے کہ کسی مومن کی اگر اصلاح کرنی ہے، قابل اصلاح کوئی بات دکھے تو اصلاح ضرور کرے، لیکن یہ نہیں کہ اس کو رسوا کرنے کے مقصد سے ہر ایک کو بتاتا ہے۔ یہ بہت خراب ہے۔ آج مسلمانوں میں یہ بہت کچھ پایا جا رہا ہے کہ اگر ہم کسی کی خامی دیکھتے ہیں، کوتاہی دیکھتے ہیں، اس کو سرے بازار لوگوں سے کہتے پھرتے ہیں کہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا، فلاں۔ یہ بہت غلط بات ہے۔ یہ میں نے کہا، یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ عادت اچھی نہیں ہے، اس عادت کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ اسی حدیث کے دوسرے ٹکڑے میں فرمایا حضور نے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ یہ دوسرا ٹکڑا ہے، کیا ہے؟ والمؤمن اخو المؤمن، یہ دوسرا ٹکڑا ہے۔ آگے فرما رہے ہیں آقا علیہ السلام، یکف عنہ ضیعتہ ویحوطہ من ورائہ۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے تو اس دینی اخوت کے ناطے اس بھائی کی ذمہ داری ہے کہ اس مسلمان بھائی پر اگر کوئی آفت پڑنے والی ہے، کوئی آفت آنے والی ہے، یا کوئی مصیبت ایک دوسرے مسلمان بھائی پر آنے والی ہے، تو حتی مقدور اس مسلمان بھائی پر جو مصیبت آنے والی ہے اسے دور کرنی چاہیے کہ یہ میرا مسلمان بھائی ایسا نہ ہو کہ اس پر کوئی مصیبت یا کوئی آفت آ پڑے۔ حتی مقدور کیا ہے؟ اپنے آپ کے اندر جو طاقت ہے اس مسلمان بھائی کو اس
اس مصیبت سے بچانا۔ یہ کتنی اہم بات حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ اگر آج ہم اسی بات کو صرف لے کر ایک مسلمان بھائی کی خیر خواہی کے لیے کھڑے ہو جائیں تو محلے کے محلے سدھر جائیں۔ غریب جو آج ہمیں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، اتنے غریب ہمیں نظر نہ آئے، لیکن ہوتا کیا ہے، اگر کوئی مسلمان بھائی کسی پریشانی میں مبتلا ہو رہا ہے تو ہم دعا کرنے میں مبتلا ہو جائیں، نعوذ باللہ، بجائے اس کو اس پریشانی سے نکالنے کے ہم اس کو اس میں ڈالنے کی کوشش کریں۔ مثال کے طور پر کوئی کسی کام میں لگ گیا اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ کام میں جو لگا ہے یہ غلط راستہ ہے، آپ اس غلط راستے پر روکنے کے بجائے آپ کو اور غلط اصلاح کی خاطر غلط رائے دیں گے، ہاں کرو بول کے ہم کہتے ہیں، یہ بہت خراب بات ہے۔ حضور نے اس سے منع فرمایا اور کہا، ارشاد فرمایا کہ جس طریقے سے اپنی کسی چیز کو تم عزیز سمجھ کر اس کی ہمیشہ نگرانی اور پاسبانی کرتے ہو، اسی طریقے سے دوسرے مسلمان کو مصیبت سے بچانے کے لیے یا پریشانی سے بچانے کے لیے اس کی صحیح طریقے سے نگہبانی کرو اور نگرانی کرو کہ کسی طرح مصیبت میں نہ پڑے۔ بہت امپورٹنٹ بات حضور نے ارشاد فرمائی، اس پر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے، پوری امت مسلمہ کو بھی اس پر عمل کی ضرورت ہے۔ اب مثال کے طور پر فلسطین بھائی اس وقت پریشانی میں ہے، حماس کے مسلمان بھائی مائیں بہنیں سب پریشان ہیں۔ اب ہم دیکھیں کہ ہمارے وسعت میں کیا ہے، کیا طاقت ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ کیا ہم کسی بڑے کا ہاتھ پکڑ کر ان کی طرف راغب کر سکتے ہیں کہ دیکھو آپ یہ کام کر سکتے ہیں، ان کے لیے اگر کچھ آپ کرنا چاہیں تو کریں، تو ہم یہ ان کو مشورہ دے سکتے ہیں۔ اگر ہماری وسعت میں طاقت میں اتنا بھی نہیں ہے تو اتنا تو ضروری ہے کہ ہر مسلمان پانچوں وقت صحیح نہ کم از کم دن بھر میں 2 وقت تو مسلمان فلسطینیوں کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں، ان کو اس غم سے نجات دلانے کے لیے ہم اللہ سے مانگ تو سکتے ہیں، لیکن ہم اتنے غیر گزرے ہیں کہ ہم نے اپنے بھائی کو بھائی نہیں سمجھا، ہم نے مسلمان بھائی کو مسلمان سمجھا ہی نہیں۔ ایک دن تو کیا ایک ہفتے گزر جاتے ہیں ہمارے مسلمان فلسطین بھائیوں کے لیے، ان ماؤں کے لیے دعائیں نہیں کرتے ہماری سمجھ، تو ہم کیسے مل سکتے ہیں؟ تو ضرورت ہے ہم ان حدیثوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ دوسری حدیث آقا علیہ السلام کی یہ ہے جو ابھی پڑھی گئی ہے، وہ بھی ترمذی شریف میں ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، الراحمون یرحمهم الرحمن، اللہ کی مخلوق پر رحم کھانے والوں اور ان کے ساتھ ترحم کا معاملہ کرنے والوں پر خدائے رحمان کی خاص رحمت ہوگی۔ اللہ کے پیغمبر نے آگے فرمایا، تم زمین والی مخلوق کے ساتھ رحم کا معاملہ کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ کتنی عظیم بات آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہے ان پر رحم کرو۔ یہ نہ دیکھو کہ یہ مسلمان ہے کہ غیر مسلم، یہ یہودی ہے کہ عیسائی ہے، یہ ہمارا بھائی ہے کہ کسی اور کا ہے، یہ جانور ہے کہ انسان، یہ کچھ بھی نہیں دیکھنا ہے، بلکہ بس اتنا دیکھنا ہے کہ اللہ کی مخلوق میں یہ چیز ہے کہ نہیں، ہمیں اتنا دیکھنا اور اللہ کی مخلوق سمجھ کر ہم اس کے ساتھ رحم کا معاملہ کریں۔ تو اللہ کی طرف سے بشارت یہ ہے، حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم پر خاص رحمت نازل فرمائے، اللہ کی رحمت تم پر خاص اترے گی۔ تو زمین کی ہر مخلوق سے ہمیں محبت کرنی چاہیے اور ہر ایک کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا چاہیے۔ اگر ہمارے پڑوس میں غیر مسلم ہے تو دیکھیں کس پریشانی میں، آپ اس پریشانی سے ان کو نکال سکتے ہیں یا نہیں نکال سکتے؟ اگر نکال سکتے ہیں تو حد مقدور کوشش کریں وہ پریشانی سے نکل جائیں۔ آپ نے تو وہ واقعہ بہت مشہور و معروف سنا ہوگا کہ ایک بد چلن عورت بازاری عورت
جن کا کام ہی فواحش کرنا، جن کا کام ہی غلط کرانا ہے، اس عورت نے کیا کیا تھا؟ ایک مرتبہ راستے سے گزر رہی تھی، ایک کنویں کے پاس تڑپتا ہوا کتا دیکھا جو زبان نکال کر ہانپ رہا تھا۔ قریب تھا کہ وہ کتا مر جائے پیاس کی وجہ سے، پیاس اتنی شدت کی تھی، قریب تھا کہ وہ کتا مر جائے۔ اس عورت نے دیکھا کہ کنواں کے پاس وہ تڑپ رہا کتا۔ اس عورت نے کیا کیا؟ دیکھا آسو بازو ڈول بھی نہیں ہے کہ ڈول سے پانی نکال کر اس کتے کو تھوڑا سا پانی پلا دوں تاکہ جان بچ جائے۔ اس عورت نے کیا کیا؟ اس عورت نے اپنے پاؤں سے چمڑے کا موزہ نکالا۔ اس دور میں چمڑے کے موزے زیادہ چلتے تھے، تو اس عورت نے، بدچلن عورت ہے، فواحشہ ہے، زنا کرنے والی عورت ہے، لیکن اللہ کی مخلوق پر ترس کھائی ہے، اس نے پیر سے چمڑے کا موزہ نکالا اور اپنے دوپٹے سے باندھا اس کو، اس چمڑے کے موزے، اور دوپٹہ سے باندھ کر اس میں سے تھوڑا پانی نکالا اور پانی نکال کر کتے کے منہ میں دیا۔ حضرات محدث نظام فرماتے ہیں حدیث کی توضیح کرتے ہوئے کہ جب وہ عورت مر گئی تو اللہ رب العزت نے اس بدچلن عورت کی اس ادا پر اس کو مغفرت فرمائی کہ اس عورت نے میری مخلوق کے ساتھ رحم کھایا، بس اس کی مغفرت فرما، اللہ نے اس کی مغفرت فرما۔ تو دیکھیے اگر ایک کتے کے ساتھ رحم کا معاملہ کیا جائے تو اللہ کی رحمت اس بدچلن عورت پر پڑ سکتی ہے، تو اگر انسان کے ساتھ رحم کھائے تو کتنا اللہ مہربان ہو جائے۔ آج دیکھیں انسان زندہ رہتے ہوئے رحم نہیں کھاتا، ایک بازو میں انسان ہے، پریشان ہے، زندہ ہے، ضرورت ہے کہ زندگی میں اس کی مدد کی جائے، لیکن یہی انسان اگر مر جائے تو مرنے کے بعد اس کو کندھا دینے کے لیے تڑپتا ہے کہ اس کو کندھا دے۔ ارے بھائی تیرے پاس اللہ نے موقع دیا تھا، تو نے موقع سما دیا، اب کس کام کا ہے یہ کندھا دینے کے لیے؟ تیرے رہتے ہوئے پڑوس میں وہ مر گیا، ساری چیزیں تجھے اللہ کہے کہ میں نے دیا تھا، تو تو نے زندگی میں اس کا جو خیال نہیں کیا، اب مرنے کے بعد اس کو کندھا دینے کے لیے تو تڑپا، کوئی اس کا فائدہ نہیں۔ آج ضرورت ہے کہ ہم زندوں کو اٹھانے کی کوشش کریں، بجائے کہ مرنے کے بعد ہم ترس کھائیں کہ اچھا تھا یہ انسان، اس کے اپنے خیال کر لینا چاہیے تھا، یہ کوئی فائدہ نہیں۔ زندگی میں ایک دوسرے کے انسان کو اٹھانے کی کوشش کیجیے۔ ان احادیث کا یہی پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور خصوصاً اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث کی صحیح قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔